امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں سے جو بات کروں گا وہ وضو اور اذان، اس کی فضیلت کے متعلق بات کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ آج کی ہماری جو نشست ہے اس کے اوپر ہے۔ بہرحال چلتے چلتے ایک دو باتیں میں ضروری آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس کو آپ حالات عذرہ کہہ سکتے ہیں۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ میں ان دنوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک اپنی زندگی کی چھٹی تصنیف حالات عذرہ، یہ میں کتاب لکھ رہا ہوں، اور رات کو انشاءاللہ تعالیٰ میں مضمون لکھنے کا بھی ارادہ رکھتا ہوں، یعنی اپنی اس کتاب کے اندر میں یہ جو موجودہ صورتحال انشاءاللہ تعالیٰ اس کو شامل کروں گا۔ موجودہ صورتحال آپ کے علم کے اندر ہے کہ 11 جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں، پی ڈی ایم کے نام سے ان کا اتحاد ہے، اور یہ حکومت گرانے کے چکروں میں پہلے بھی اس بات کو کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، نہ حکومت کے پاس کوئی ایجنڈا ہے اور نہ ہی اپوزیشن کے پاس، یہ بس کرسی کھیل ہے۔ اپوزیشن چاہتی ہے ہم آ جائیں اقتدار کے اندر، اور جو اقتدار کے اندر ہیں وہ اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتے ہیں۔ سزا کسی کے لیے بھی نہیں ہے، نہ اپوزیشن کے لیے نہ حکومت کے لیے، سزا ہے تو فقط عوام کے لیے۔ بہرحال ہمارے اپنے کرتوتوں کی سزا ہے، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طرح بنی اسرائیلی خوش تھے، ڈرتے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت نہیں کرتے تھے، بس اسی فرعونی نظام کے ساتھ راضی تھے۔ یہ لوگ بھی راضی ہیں، اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے، ہم اپنا جواب دیں گے۔ ہم وقتاً فوقتاً کوشش کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو ابھارتے رہتے ہیں، ترغیب دلاتے رہتے ہیں، ان کے اندر تحریک موٹیویشن ہم پیدا کرتے رہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک ظالمانہ نظام ہے، اس کے خلاف نکلیں، اس کو دریا برد کریں تاکہ آنے والی نسلیں سکھ کا سانس لے سکیں۔ بہرحال چلو، اگر ہم وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی نہ بھی ملی تو کم از کم حق بات کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ کی ذات شریف ہم کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ اب معاملہ اس طرح جس مسئلے کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وہ تو چلو ایک سیاسی تو بات نہیں کرنا چاہتا، صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پی ڈی ایم کے اندر ایک مولوی صاحب ہیں، نام میں ان کا نہیں لینا چاہتا، جانتے ہیں آپ ان کو، مفتی محمود کے بیٹے ہیں، جمعیت علماء اسلام ان کی تنظیم ہے، اور وہ قائد جمعیت کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر تقریباً میں قسمیہ کہتا ہوں، یہ میرے سامنے حدیث پاک کی کتاب، اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ تقریباً ہر دوسری پوسٹ گالیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، ہر دوسرا شخص ان کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے اور دین فروش کہہ رہا ہوتا ہے، اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 30 سال سے آپ اقتدار میں رہے، کوئی ایک دین کا کام دکھائیں۔ پہلے آپ کہتے تھے بے نظیر کی حکومت حرام ہے، عورت کی حکمرانی حرام ہے، پھر آج آپ مریم کے ساتھ دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں، وہی جن کو کل آپ زرداری اور عمران بائی کہتے تھے، آج زرداری صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کل جس نواز شریف کے آپ نے وہ کلاس لیے کہ جو میں کیا کہہ سکتا ہوں، آج انہی کے اندر آپ کو اخلاص نظر آتا ہے، اور وہی تمہیں محب وطن نظر آتے ہیں، انہی کے ساتھ آپ کا گٹھ جوڑے۔ کسی زمانے کے اندر 2011-12 کے اندر عمران نے بھی یہ بات کہی تھی، وزیر اعظم صاحب نے، کہ آج نہیں تو کل یہ دیکھیں سارے میرے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور ابھی دیکھیں کہ UNO کی جو جنرل اسمبلی کی رویداد ہوتی ہے، ان کا جو اجلاس ہوتا ہے، تو انہوں نے 15 مارچ یہ انہوں نے دن منظور کیا ہے کہ اسلاموفوبیا کے خلاف ایک دن منایا جائے گا ہر سال۔ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور عالم اسلام کے لیے خوشی کی بات ہے۔ اور دوسرا تقریباً 41 برس بعد OIC کا اجلاس، OIC کی جو کانفرنس ہے وہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر ہوئی، 41 برس بعد، تو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی یہ بل پاس کرے، یہ قرارداد پاس کرے اسلاموفوبیا کے خلاف دن منانے کی، اور اسی طریقے سے OIC کا اجلاس ہو ہمارے ملک کے اندر، یہ خوشی کی بات ہے، اپریشیٹ کرنا چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ لیکن نہ مذہبی جماعت نے کسی نے کوئی بیان دیا ہے، اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت نے۔ اہل حق کا یہ شیوہ ہوتا ہے کہ وہ حق کو حق کہتے ہیں، باطل کو باطل کہتے ہیں، برائی کو برائی کہتے ہیں، اچھائی کو اچھائی کہتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی کام دیکھیں نا، یہ اخلاص کی نشانی ہوتی ہے کہ میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں اللہ کی رضا کی خاطر، کی فلاح و انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، لیکن دوسرا آدمی مجھ سے اچھے انداز میں کر سکتا ہے، یا اس نے کر لیے ہے، تو میرا حق بنتا ہے کہ میں سر جھکا لوں، میں بیٹھ جاؤں اور اس کی تائید کروں کہ جو کام میں کرنا چاہتا تھا مجھ سے 10 گنا زیادہ اچھا اس شخص نے کر دیا ہے۔
مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے انسانیت کی فلاح، وہ تو حاصل ہو گئی ہے، یہ اخلاص کی نشانی ہوتی ہے۔ لیکن میں جس وقت کہوں کہ نہیں ہر صورت یہ کام میں نہیں کرنا ہے، دوسرا کوئی کرے تو میں اسے نقص نکالنا شروع کر دوں جھوٹ موٹ کے، تو اس کا مطلب ہے میرے اندر اخلاص موجود نہیں ہے، یہ ریاکاری، اور میں اپنی ناموری چاہتا ہوں اور میرے کچھ اور مقاصد ہیں۔ تو آج دیکھیں نا، یہی کام اگر جو آج اپوزیشن کے اندر جو جماعتیں ہیں اگر یہ کام وہ کروا لیتی تو آج وہ کتنی چھلانگیں لگا رہا ہوتا ہے، دیکھو جی ہم نے یہ کر دیا، پچھلی حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن آج وزیر اعظم صاحب عمران خان کے دور حکومت میں ان کی کاوشوں سے دیکھیں، اور بھی باقی ممالک نے حصہ لیے، چین ہمارے ساتھ تھا، روس ہمارے ساتھ تھا، ان کی کاوشیں بھی ہیں، وہاں پر جو ہمارے مستقل مندوب ہیں بیٹھے ہوئے، نام ان کا ذہن میں نہیں ہے، وہ ہیں، سب کی کاوشیں ہیں۔ لیکن موجودہ حکومت کا کریڈٹ تو جاتا ہے، عمران خان کو کریڈٹ تو جاتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن کسی نے دو لفظ بھی نہیں بولے ان کی تائید میں، ان کی حمایت میں، خوشی کے دو لفظ بھی نہیں بولے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سارے نل بٹا نل ہیں اور یہ بالکل پیور ڈاکو ہیں، ان کا مقصد کرسی تک پہنچنا ہے اور دولت حاصل کرنا ہے، جو کچھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں بس اس کو یہ دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی بھی یہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے، MNA بکیں، ابھی کی بات ہے، چند دن کی بات ہے کہ یہ اکٹھے ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ تحریک عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں۔ تو یہ عمران خان صاحب کی جو تنظیم ہے تحریک انصاف، اس کے MNA ان کو کروڑوں روپے کی آفر ہوئی ہیں، بعض نے قبول کر لی اور بعض نے انکار کر دیے کہ ہم نے۔ تو یہ ایک گندہ کرپٹ سسٹم ہے، اس کے اوپر ہم زیادہ کیا بات کریں۔ بہرحال چلو یہ موجودہ صورتحال ہے۔ اصل میں جو بات میں آپ کو کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ ہر دوسرا بندہ سوشل میڈیا کے اوپر اس شخص کو، یعنی مفتی محمود کے اس بیٹے کو، جس کو اب قائد جمعیت کہا جاتا ہے، اس کو گالیاں دیتے ہیں لوگ۔ میں بھی دیکھتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، سنتا رہتا ہوں۔ خود جو ان کی جماعت ہے، مسلک کے لوگ ہیں دیوبندی، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، بعض اس کے حمایتی ہیں، بعض اس کے مخالف ہیں۔ بہرحال عام جو لوگ ہیں، یعنی دیوبندیت سے ہٹ کر جو عام لوگ ہیں، وہ مطلب بالکل کسی صورت بھی اس کا نام سننا بھی نہیں چاہتے۔ اب ان کے جو ماننے والے ہیں، ان کے جو فالورز ہیں جمعیت علماء اسلام کے، وہ پوسٹیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ علماء کی عزت کرنی چاہیے۔ دیکھیں آپ بات کرتے ہیں تو علماء کا جو وقار ہے اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، ڈائریکٹ آپ بات کہہ دیتے ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، علماء کی قدر کرنی چاہیے۔ میرا اس کے اوپر ایک اوپینین ہے، میرا ایک اختلاف ہے۔ پہلے سب سے پہلے مجھے بتائیں عالم کی تعریف کریں کہ عالم کس کو کہتے ہیں، پھر اس کا احترام کس حد تک ہونا چاہیے یہ بھی آپ بتائیں، کیسا احترام کریں۔ وہ ملک کو بیچنے کی بات کرے، وہ اللہ رسول کی بے ادبیاں کرے، پھر بھی اس کا احترام باقی رہے گا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والا یہ نہیں، عزت دینے والا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور ذلت کے اندر ڈالنے والا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بس عزتیں بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور ذلتیں بھی، پستیوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہی گراتا ہے، بسبب ہمارے کرتوتوں کے، بما کانوا یکسبون، جو کچھ ہم کرتے ہیں۔ عزت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، بعض امور کے اوپر کم کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک دس توفیق دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر راضی ہوتے ہیں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ عزت بھی عطا کرتے ہیں اور ذلت بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ ابھی میں پچھلی نشست کے اندر میں نے قرآن حدیث پاک آپ کو پڑھ کے سنائی کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اسی قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو بلند کیا، بعض اقوام کو بلند کیا، اور اسی قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو پس کیا ہے، ذلت میں گرایا ہے۔ تو کون لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، قرآن کے ذریعے ان کو بلند کیا، جنہوں نے قرآن کے اوپر ایمان رکھا ہے، اس کے امور کے اوپر، اس کے احکامات کے اوپر عمل کیے، اور جنہوں نے ایمان نہیں رکھا، ان کے امور کے اوپر عمل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر دیا۔ تو میرا موقف یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے ان کی عزت کرنی چاہیے، اور جن لوگوں کو اللہ نے ذلیل کیا ہے ان کی کوئی عزت بھی نہیں ہے، چاہے ان کے بال سفید ہوں، چاہے ان کی داڑھی سفید ہوں، چاہے ان کے جبے کبے ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ تو کہتے ہیں ہم اللہ کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، وہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، میرے ان لوگوں سے سوال ہے کہ مجھے بتائیں عالم آپ کس کو کہتے ہیں؟ کیا آپ اہل تشیع کے جو علماء ہیں ان کو آپ عالم سمجھتے ہیں؟ کیا مسلک اہل سنت جس مسلک کے ساتھ میرا تعلق ہے ان کے جو علماء ہیں آپ ان کو علماء سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ہر شخص کے نزدیک صرف اسی فرقے کا، اسی جماعت کا، اسی تنظیم کا عالم ہے، باقی دوسروں کو وہ عالم نہیں سمجھتے، ان کی قدر نہیں کرتے، ان کی جو اپنی باری آتی ہے ان کی قدر نہیں کرتے۔ میں آپ کو سادی سی بات بتاتا ہوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو ذات مقدس ہے ہم ان کو مجدد سمجھتے ہیں،
مجدد میت حضرہ و سابقہ، اس صدی کے مجدد یعنی جس صدی کے اندر یہ جا رہی ہے 15ویں صدی، اور پچھلی جو گزشتہ صدی تھی، دونوں کے اعلیٰ حضرت کو ہم مجدد سمجھتے ہیں۔ اب حسین احمد ٹانڈوی دیوبندیوں کا ایک عالم ہے، اس نے الشہاب ثاقب کتاب لکھی ہے، اور الشہاب ثاقب کے جو ٹوٹل صفحات ہیں، کمی بیشی آپ معاف کرنا کیونکہ میں نے 2010-11 کے اندر مطالعہ کیا تھا اس کا۔ الشہاب ثاقب کے جو ٹوٹل صفحات ہیں وہ ہیں تقریباً 118-120 ٹوٹل صفحات ہیں۔ 600 گالیاں حسین احمد مدنی نے دی ہیں اعلیٰ حضرت کو اس کتاب کے اندر، الشہاب ثاقب کے اندر۔ اور اسی زمانے کے اندر اس کتاب کا میں نے رات بھی پڑھا تھا، رد شہاب ثاقب، غالباً اجمل القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جواب دیا تھا، یا عصمت علی صاحب تھے، میرے خیال میں اجمل القادری صاحب تھے، فتاوی اجملیہ جن کا، انہوں نے جواب دیا ہے۔ اور گنوائیاں وہ لسٹ انہوں نے کتاب کے شروع کے اندر دی تھی، 10-12 سال ہو گئے میرا حافظہ اتنا کام نہیں کرتا، بہرحال شروع کے اندر وہ لسٹ موجود ہے کہ دیکھیں 600 کے قریب 600 گالیاں انہوں نے گنوائیاں کہ اعلیٰ حضرت کو انہوں نے گالیاں دی ہیں۔ اور اسی طریقے سے المند المفند کا یہ شروع کے اندر آپ مقدمہ پڑھیں نا، تو علماء عرب کو وہ کہتے ہیں یہ شیطانی لشکر، شیطانی گروہ، یعنی تمام جو علماء اعلیٰ حضرت ہیں جو ان کو ماننے والے ہیں سارے، یعنی شیطانی جو لشکر ہے، یہ لشکر ہمارے اوپر رضی اللہ تعالیٰ، ہمارے علماء کے اوپر یہ کیا ہوا، ہمارے علماء دیوبند رضی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر یہ حملہ آور ہوا ہے۔ کون؟ اعلیٰ حضرت اور اس کے جتنے متبعین ہیں۔ کہاں گئی علماء کی عزت؟ اب آپ مجھے بتائیں۔ تو یہ ہمارے اپنے قائم کیے ہوئے معیار ہیں، جس کو جو ہمیں اچھا لگے، جو ہمارے مسلک کا ہے، ہماری جماعت کا ہے، وہ عالم ہے، اس کی ہم کہتے ہیں عزت کریں، اور دوسرے جو مسلک کا عالم دین ہے ہم اس کو عالم دین نہیں سمجھتے، ہم اس کو جاہل کہتے ہیں، ہم اس کو مکار کہتے ہیں، ہم اس کو غدار کہتے ہیں، اور کیا کیا برے القاب سے ان کو نوازتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ چلو چھوٹی سی ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک سانس کے اندر درجن دفعہ آپ نے عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہا ہے، کیا یہ گال نہیں ہے؟ اس وقت آپ کو یہ بات یاد نہیں آتی تھی کہ آپ اس طرح کہیں کہ نہیں جی دیکھیں اس طرح کے الفاظ نہیں بولنی چاہیے، جو آپ کا اختلاف ہے علمی انداز میں آپ پیش کریں، کیا آپ اس وقت یہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ ان کا جو دھرنا تھا، ایک دفعہ اس نے حوالہ دیا تھا کہ 126 دنوں کا میرا دھرنا ہے، تو اسی مولوی صاحب نے اس کے جواب میں کہا تھا نہیں یہ 126 دنوں کا طویل ترین جنسی آلودگی ہے، اس طرح کے لفظ بولے تھے، یعنی ان سب کو زانی فانی شرابی کبابی 1 منٹ کے اندر انہوں نے ڈکلیئر کر دیا تھا۔ کیا یہ گالی نہیں ہے؟ اس کے علاوہ ممبروں کے اوپر بیٹھ کر علماء جو ہیں تو ایک دوسرے کی توہین کرتے ہیں، ایک دوسرے کے۔ اب دیکھیں نا، یہ تو چلو مسلک دیوبند کی بات ہو گئی، اب میں اپنی طرف آتا ہوں، جو ہمارے مسلک کے لوگ ہیں ان کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک سانس کے اندر آپس میں معمولی اختلاف کی بنا پر ایک دوسرے کو خارجی، رافضی، خبیث، لانتی، کمینہ، کیا کچھ کہتے رہتے ہیں۔ او مولوی تیری اس طرح، تو نے اس طرح کیا تھا، کل تم پیدا ہوئے، تم کل انڈوں میں تھے، تم فلاں تھے، غلیظ گالیاں دیتے ہیں، اوپر خوبصورت جبے کبے داڑیاں، کیا کچھ ان کا ہوتا ہے، گالیاں دیتے ہیں۔ عقارت سے ایک دوسرے کو ملا کہتے ہیں، عقارت سے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم اس طرح ہو، تم وہ اسکات کی وہ صابن کی جو پیٹی ہوتی ہیں اس سے وہ سگار کر لے جاتے ہیں، اور تمہارا کپڑا بنتا ہے اس سے، اور اسے کپڑے دھلتے ہیں، اور میت کو وہ جو کفن ہوتا ہے وہ تم اس طرح کرتے ہو، اس سے جو کپڑا بچتا ہے اس کی تم پگڑیاں بناتے ہو، سب ایک دوسرے کو کہتے ہیں۔ حالانکہ سماج میں سارے ہی ننگے ہیں، جس نے مدرسے کے اندر وقت گزارا ہے اس نے صدقہ زکوٰۃ لازمی بات ہے کھائیے، جس نے مدرسے کے اندر وقت گزارا ہے وہ اسکات کے دائروں میں بھی بیٹھا ہے، سب نے کیا ہے، جو گلہ دینے والے انہوں نے بھی کیا ہے، جو گلہ وصول کرنے والے انہوں نے بھی کیا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک یہ خود ہم ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے، اور جب تک ہم عزت کا ایک اور عالم ہونے کا ایک معیار خود قائم نہیں کریں گے، اس طرح کبھی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں اس طرح تو نہیں ہوتا نا کہ دیکھیں کہ جس وقت انگلی ہماری طرف مڑے تو پھر فتوے بدل جائیں، یا تو یہ کہیں کہ ہم سب کی عزت کرتے ہیں، سب ہمارے علماء سروں کا تاج کبھی ہم، تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن دوسروں کو آپ گالیاں دیتے رہیں، اپنی طرف باری آئے تو کہیں عزت کریں، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ میں تو اس بات کے اوپر ہوں، ہم تو یہی بات کرتے ہیں کہ جو شخص کوئی بھی شخص ہے، کوئی بھی عوام سے اس کا تعلق ہے، علماء سے اس کا تعلق ہے، سیاستدانوں سے اس کا تعلق ہے، اگر اس سے تحریراً تقریراً لفظاً معناً کوئی کسی قسم کی اللہ تعالیٰ اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی نہیں ہوئی ہے، یا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، مقبولان بارگاہ ہیں، ان کی کسی قسم کی بے ادبی توہین ان سے نہیں ہوئی، تو ان کی عزت ہے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں۔ ہر شخص عالم ہے، کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہے، کسی بھی فرقے کے ساتھ اس کا تعلق ہے،
لیکن اگر کوئی سیاستدان ہے یا کوئی علماء میں سے یعنی مذہبی طبقہ میں سے، عوام میں سے، تو اسی طریقے سے تحریراً، تقریراً، کنایتاً، اشارتاً کہیں پر بھی بے ادبی کا ایک معمولی سا شائبہ بھی ہوتا ہے، ہم اس کی عزت نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک عزت کا اور ذلت کا یہ معیار ہے، من احب للہ و آطا للہ و منع للہ و ابغض للہ فقد استکمل الایمان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محبت ہے کسی سے تو اللہ تعالیٰ کی خاطر، نفرت ہے تو اللہ تعالیٰ کی خاطر۔ کسی سے محبت ہے، کسی کو کچھ دینا ہے، و آطا للہ و منع للہ، دینا ہے کسی کو کچھ تب بھی اللہ کے لیے، کسی سے ہاتھ روکنا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ ہمارے نزدیک معیار عزت کا، ہم اسی کے اوپر شروع سے کاربان ہیں، الحمدللہ تعالیٰ میں کبھی بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تو نہیں کرتے، بات کرتے ہی نہیں، ہم کہیں تمہارا اپنا راستہ ہے، ہمارا اپنا راستہ ہے۔ ہر شخص کو حق حاصل ہے، فریڈم آف سپیچ ہر شخص کو حاصل ہے کہ ہر شخص گفتگو کر سکتا ہے۔ جو قوانین ہیں یعنی لینڈ آف لا، زمین کا جو قانون ہے، لینڈ آف گاڈ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، اس کے قانون کے مطابق دائرے کے اندر رہ کر ہر شخص اپنے جذبات کا اظہار کرے، اپنے اختلافات کا اظہار کرے، اوپینین جو اس کی رائے، اپنی جو اس کی ڈیزائرز ہیں، اس کی جو خواہشات ہیں، ان کا اظہار کرے۔ کون منع کرتا ہے؟ بہرحال ہمارے نزدیک عزت ذلت کا صرف یہی ایک معیار ہے۔ تو یہ جو کارکن ہیں یہ کہتے ہیں عزت کریں، تو آپ سے میری یہی درخواست ہے کہ آپ اس بات کے اوپر غور کریں۔ اگر میں نے بات غلط کی ہے بے شک آپ مجھے بھی ٹوکیں کہ آپ کی یہ بات فلاں جگہ فلاں دلیل سے غلط ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں رجوع کروں گا۔ اور یہ بات میں پھر اپنا جملہ دہراتا ہوں، میں نے صرف یہ نہیں، یہ تو چلو تناظر مطلب موجودہ جو صورتحال ہے اس کو میں نے ڈسکس کر دیا، میں سب کو یہی کہتا ہوں، اہل تشیع جو ہیں ان کے جو علماء ہیں وہ بھی، ان کی جو عوام ہے وہ بھی، ان کے نزدیک بھی صرف وہی جو ہیں وہی علماء ہیں، باقی سارے کیا ہیں؟ جاہل ہیں۔ وہی جو مؤمنین ہیں اور جو ذاکرین ہیں تو ان کو وہ قدر کرتے ہیں، باقی سب کہتے ہیں کہ یہ تو سارے ان کو سب کو ناسبی کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ جو اہل سنت ہے، یہ آپس میں اہل حدیث، مسلک اہل حدیث کے جو علماء ہیں وہ آپس میں آپ کو کہتا ہوں سب کی آپ تقریریں، آپ تو یوٹیوب موجود ہے، نیٹ ٹیکنالوجی کا زبان ہے، سب کی تقریریں پڑھی ہوئی ہیں، جو آپس میں جن کے اختلافات ہیں ذرا ان کی زبان آپ چیک کریں، اس قسم کی زبان ہوتی ہے۔ تو ہم سب کو اصلاح کی ضرورت ہے، صرف ایک طبقے کو نہیں کہ آج عمران خان نے اگر دو کھلی باتیں کی ہیں تو پھر آپ لیکچر دیں ان کو تہذیب کے اوپر اور ان کو آپ اخلاق سکھائیں، اپنی طرف بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو چلو یہ بات کافی ہو گئی، اب بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ سب سے پہلے یہ باب ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آج کی نشست میں وضو کے فضائل بیان کروں گا۔ یہ پہلی آیت ہے، یہ میں آپ کو چلو جس وقت درس قرآن ہوگا اسی کے اندر میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو سورہ مائدہ شریف کی آیت نمبر 6 ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ درس میں بیان ہوگی۔ یہ پہلی روایت ہے وضو کے باب میں، وضو کے فضائل کے بعد میں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ حضرت ابو ہریرہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقول ان امتی یدعون یوم القیامت غرا معجلین من آثار الوضوء، کہ میری جو امت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کو، میری امت کے لوگوں کو قیامت والے دن اس حال میں پکارا جائے گا کہ ان کے اعضائے وضو کے نشانات سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ اعضائے، یہ جو وضو کے جو اعضاء ہیں نا، ہاتھ دھونا، منہ دھونا، یہ چمک رہے ہوں گے وضو کے سبب سے، ٹھیک ہے۔ فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، لہٰذا تم میں سے جو اپنی روشنی بڑھانا چاہے وہ ضرور ایسا کرے، یعنی وضو کے اندر رہیں۔ آسان سی بات آپ کو بتاؤں، یہ قیامت والے دن اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے وضو کے سبب سے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے، جامع ترمذی شریف کی کسی شرح کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ یہ جو وضو کے قطرے ہوتے ہیں تو ان کا بھی وزن کیا جاتا ہے۔ علماء کی، امام غزالی نے نقل کی ہے اس روایت کو، اور علماء کی جو سیاہی ہے تو اسی طریقے سے ان کا وزن بھی کیا جائے گا۔ شہید کا جو خون ہوتا ہے اس کا بھی، ان کے بھی جو خون ہوتے ہیں ان کا بھی وزن کیا جائے گا، یعنی یہ تولے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کامل طریقے سے، اچھے طریقے سے آپ وضو کریں، یعنی آپ بھی چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن آپ ان لوگوں کے اندر شامل ہو کے جن کے چہرے چمکتے ہوئے ہیں، تو باوضو رہیں، اور جو وضو کریں وہ اچھے انداز کے اندر کریں، بالکل مکمل سنن کا، فرائض کا خیال رکھ کے، آداب کا خیال رکھ کے وضو کریں۔ یہ جو روایت ہے یہ متفق علیہ، یعنی بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور اگلی جو روایت ابھی آپ کو سنا رہا ہوں یہ صحیح مسلم کی، اور یہ بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے، فرماتے ہیں سمعت خلیلی، میں نے اپنے خلیل حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات مقدسہ سے سنا، یقول تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، فرماتے ہیں کہ مومن کو زیور وہاں تک پہنایا جائے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا، جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا۔ تو
بس سادی سی بات ہے، اس میں بھی دیکھیں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ حدیث کا مطلب محدثین نے یہی بیان کیا ہے کہ وضو کا پانی جن جن اعضاء کے اوپر پہنچتا ہے، جنت میں ان سب اعضاء کی جنتی زیورات سے زیب و زینت کی جائے گی۔ جنت کے جو زیور ہوتے ہیں نا، تو وضو کے اندر جو آپ دھوتے ہیں نا، اس جسم کا پارٹ آف باڈی ہے جو جسم کے سن کو آپ دھوتے ہیں نا، تو اس مقامات کے اوپر، ان مقامات کے اوپر آپ کو جنت کا وہ لباس پہنایا جائے گا، جنت کے جو حلیات ہیں، جو زیورات ہیں، وہ آپ کو پہنائے جائیں گے۔ اسی طریقے سے بس جس کا وضو جتنے زیادہ سنت کے مطابق سنت کے مطابق ہوگا، آداب کا خیال رکھا جائے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پیمائش اور رائش کیا ہوگی؟ زیادہ ہوگی۔ آگے بڑھیے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من توضأ واحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسدی حتی تخرج من تحت اظفارہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جس بندے نے بھی اچھے طریقے سے وضو کیا تو اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ بس سادی سی بات ہے، اس میں بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ جو بندہ وضو کرتا ہے، یہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ وہ تفصیل بھی آ جائے گی، تو بندہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس باب کے اندر جتنی بھی روایات ہیں، تو اس باب کے اندر یہ بات آپ نے یاد رکھنا کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ صغیرہ گناہ جو بندے سے ہوتے ہیں، وہ باقی جو حقوق و لباد سے جن کا تعلق ہوتا ہے تو وہ بندے کے بخش بغیر نہیں بخشے، یا جو بڑے کبیرہ گناہ ہوتے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے، جیسا زنا ہو گیا، شراب کباب، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ پھر اس طرح ہوتا ہے کہ یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ہلکے ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا جو سختی ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، یہ کم ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ معاف نہیں ہوتے، صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھیے، انہی سے یعنی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی روایت ہے، اور یہ روایت بھی مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم توضأ مثل وضوء ھذا ثم قال من توضأ ھکذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه الى المسجد نافلة۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضور نے وضو کیا اور وضو کر کے فرمایا جس نے میرے اس وضو کی طرف وضو کیا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی جتنے بھی صغیرہ گناہ تھے سب معاف ہو جائیں گے، اور اس کا نماز اور مسجد کی طرف چل کر جانا، نماز اور مسجد کی طرف چل کر جانا زائد ثواب ہے۔ یعنی گناہ تو پہلے گئے نا، ختم ہو گئے، وضو سے گناہ تو گئے، ختم ہو گئے، اب گناہ تو باقی نہیں ہے۔ لہذا اب جو یہ وضو کر کے مسجد کی طرف نماز کے لیے جا رہا ہے تو یہ اس کے لیے نفل ہے، یعنی باقی رہنے والا ثواب ہے، یہ ثواب اضافی ثواب ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، اور محدثین نے اس کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ گھر سے وضو کر کے بندہ مسجد کی طرف جائے، یعنی مسجد کے اندر وضو کرنا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آپ جائیں تو قدم قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ روایت جو گزری ہے نا حضرت عثمان والی، یہ دونوں مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ ابھی جو روایت سنا رہا ہوں یہ بھی مسلم شریف کی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه، جس وقت بندہ مومن مسلمان کیا کرتا ہے؟ وضو کرتا ہے، اپنا منہ دھوتا ہے، خرج من وجهه كل خطیۃ نظر الیہا بعینہ من الماء مع الماء۔ تو اس طرح نا آپ اس طرح کرتے ہیں نا کہ اپنا چہرہ دھوتے ہیں نا، تو چہرے کے سارے گناہ نکل، اب چہرے کے اندر آنکھیں بھی آتے ہیں، ظاہری سی باتیں، ہونٹ بھی آتے ہیں، ہونٹ بھی گناہ کرتے ہیں، آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، تو وہ جو پانی کے قطرے نیچے گرتے ہیں تو ان کے ساتھ گناہ بھی نیچے گر جاتے ہیں۔ کس کے؟ آنکھوں کے گناہ یا منہ کے گناہ، ٹھیک ہے۔ او ما آخر القطر الماء، یا حضور علیہ السلام اس طرح فرما کہ آخری قطرے کے ساتھ فاذا غسل یدیہ، جس وقت وہ بندہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے، خرج من یدیہ کل خطیئۃ بطشتها یداء مع الماء او مع آخر قطر الماء، یا پھر اس طرح ہوتا ہے کہ جس وقت بندہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں، یا پھر حضور نے فرمایا کہ آخری قطرے کے ساتھ وہ گناہ بھی۔ اسی طریقے سے فاذا غسل رجلیہ، جس وقت وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے، خرجت کل خطیئۃ مشتها رجلاه مع الماء او مع آخر قطر الماء۔ پھر جب بندہ پاؤں دھوتا ہے تو دیکھیں نا آپ، یہ جو پاؤں ہوتے ہیں یہ گناہ کی طرف چل کے جاتے ہیں نا، تو وہ جو گئے تھے نا گناہ کی طرف چل کے، تو جو پاؤں کے گناہ ہیں وہ بھی وضو کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں، اور بندہ حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ بندہ بالکل پاک صاف مزکا مصفہ ہو کر نکلتا ہے وضو سے۔ یعنی وضو جس وقت کرتے ہیں نا تو وضو کے اعضاء، ہاتھوں کے گناہ، اونٹوں کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، جتنے بھی گناہ ہیں سارے پاؤں کے گناہ سارے مکمل طریقے سے کیا ہو جاتے ہیں؟ دھل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔
اسی طریقے سے حضرت عثمان سے یہ روایت فرماتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتى المقبرہ، حضور علیہ السلام قبرستان کے اوپر آئے، تو اس سے پتہ چلا کہ قبرستان جانا یہ کیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سنت ہے۔ فقال السلام علیکم دار قوم مؤمنین، حضور علیہ السلام نے فرمایا سلامتی ہو تم پر دار قوم مؤمنین، اے مؤمنین کے گھر والوں، ٹھیک ہے، یہ دعا بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی قبرستان آپ جائیں تو اسی طرح آپ نے سلام کرنا ہے۔ آگے کیا کہنا ہے، وَإِنَّ إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقٌ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہے تو ہم بھی تم سے ملنے والے۔ حضرت ابو ہریرہ کو مجھے قول یاد آتا ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ابن کثیر کے اندر، یعنی یہ جو آپ کی تاریخ ہے نا البدایہ والنہایہ، تاریخ ابن کثیر، اس کے اندر آپ نے نقل کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب بھی کوئی جنازہ دیکھتے تھے نا تو کہتے تھے صبح کو تم چلے گئے ہو، شام کو میں بھی آنے والا ہوں، اور اگر شام کو جنازہ دیکھتے تھے تو کہتے تھے شام کو تم گئے ہو، صبح کو میں بھی آنے والا ہوں۔ بس یہی زندگی ہے انسان کی۔ تو یہ قبرستان کی دعا کیا ہے؟ پہلی تو بات یہ ثابت ہو گئی نا حدیث پاک سے، قبرستان جانا حضور کی سنت ہے، اور قبرستان کے اندر جا کر آپ نے کیا کہنا ہے، سنت کیا ہے، السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون۔ وَدِدْتُ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا قد رأینا اخواننا، میری تمنا ہوئی کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ قالوا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ قالوا انتم اصحابی، ہاں بھائی بھی تم ہو لیکن تم میرے صحابی ہو، یہ تمہارا اضافی شرف ہے۔ واخواننا الذین لم یأتوا بعد، اور میرے بھائی تو وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے۔ قالوا کیف تعرف من لم یأت بعد من امتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو پھر بعد میں آنے والوں کو کیسے پہچانیں گے؟ فقال ارأیت لو ان رجل له حیل غر معجلۃ بین ظہری خیل دعم بعم الا یعرف حیلہ؟ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ ایک آدمی کے گھر میں گھوڑے ہوں جن کی پیشانی اور ٹانگیں سفید ہوں، پیشانی بھی سفید اور ٹانگیں بھی سفید، خالص سیاہ رنگ کے گھوڑوں کے درمیان ہوں، اور بالکل کالے گھوڑے ہوتے ہیں ان کے درمیان کیسے گھوڑے ہوں جن کی پیشانی بھی سفید ہو، جن کی ٹانگیں بھی سفید ہو، تو کیا وہ اپنے گھوڑے کو نہیں پہچانے گا؟ کالے گھوڑوں کے اندر وہ سفید پیشانی والے سفید پیروں والا میرا گھوڑا ہے، کیوں نہیں بندہ پہچان لیتا؟ بالکل یا رسول اللہ پہچان لیں گے۔ آپ نے فرمایا پس اسی طرف انہم یأتوا غرم معجلین من الوضوء، حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ میری امت اس حال میں میدان محشر میں آئے گی کہ وضو کی وجہ سے ان کی پیشانیاں، ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے، ہاتھ پاؤں پیشانیاں وضو کی وجہ سے روشن ہوں گے۔ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، اور میں حوض کوثر پر ان سے پہلے پہنچ جاؤں گا، ان کا فرد بنوں گا میں، ٹھیک ہے۔ یہ فرد کا معنی میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، یہ دیکھیں نا قافلے سے پہلے جو شخص ہوتا ہے نا آگے جا کر وہ قافلے کے ٹھہرنے وغیرہ کا انتظام کرتا ہے۔ پرانے زمانے میں قافلے چلا کرتے تھے نا، تو ایک آدمی آگے چلا جاتا تھا تو جہاں پر قافلے نے پڑاؤ کرنا ہوتا تھا وہاں پر بینے کا اٹھنے کا وہ دیکھتا تھا کہ یہاں پر گھاس وغیرہ موجود ہے، یہاں پر کھانے پینے کا، پانی کا، دودھ کا انتظام ہو سکتا ہے، تو وہ وہاں پر اسی طرح کرتا تھا کہ وہاں پر انتظام کر دیتا تھا۔ تو اس شخص کو کیا کہتے ہیں کہ فرد کہتے ہیں، ان کی ضروریات کا انتظام۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ فرد ہوں گے کس طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ پیشرو ہوں گے، پہلے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پاک کے اندر، ہماری بخشش کا وسیلہ بنیں گے، ہماری بخشش کی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ہماری سفارش کریں گے۔ تو اس سے بھی ایک ثابت ہوتا ہے اس حدیث پاک سے کہ وضو کی یہ فضیلت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ کل اپنے امتیوں کو وضو، آثار وضو سے پہچان لیں گے۔ آثار وضو کیا ہوں گے کہ ان کے چہرے، ان کے ہاتھ پاؤں چمکتے ہوئے ہوں گے۔ انہی سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی روایت ہے، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہاری دلالت نہ کروں ان کاموں کی طرف، ایسا عمل تو میں نہ بتلاؤں کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس درجات کو بلند فرماتے ہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ قال اسباغ الوضوء علی المقارہ، اسباغ الوضوء علی المقارہ، حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ مشقت اور ناگواری کے وقت اچھی طرح وضو کرنا۔ یہ جو سردیوں کا موسم ہوتا ہے نا تو اس میں ظاہر سی بات ہے ناگوار ہوتا ہے وضو کرنا، مشقت ہوتی ہے، تو ایسی حالت کے اندر یا دیگر اس طرح ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بندہ مجبور ہوتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی وضو کرنا، مشقت اور تھکاوٹ کے باوجود وضو کرنا، ٹھیک ہے۔ وکثرۃ الخطا الی المساجد، اور اسی طریقے سے مسجد کی طرف زیادہ قدموں کو اٹھانا، وہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا،
فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط، یہ مسلم شریف کے حضور نے فرمایا یہی رباط ہے، یہی رباط ہے۔ رباط آپ کو پتہ ہے، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ معاذ میدان جنگ کے اندر پہرا دینا، اور اسی طریقے سے سرحدوں کے اندر پہرا دینا، سرحدوں کے اندر پہرا دینا یعنی سرحد کے اوپر کھڑے ہونا کہ کوئی لوگ اندر داخل نہ ہو سکے، نقصان ملک کا نہ کریں۔ اسی طریقے سے میدان جنگ کے باہر کھڑے ہونا، پہرا دینا کہ کوئی دشمن اندر صفوں کے اندر گھس نہ سکے، کوئی نزدیک آتا ہے تو اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو رباط وہ شخص ہے، یہ شخص رباط ہے کہ جس نے گویا کہ اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی ہے۔ اس کو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ زیادہ قدموں کی طرف، وہ ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے فرمائش کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول میں مسجد شریف کے گھر قریب بنانا چاہتا ہوں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے یہ جو قدم، جتنے قدم چل کے آتے ہو نا، یہ تمہارے گنے جاتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے وہ ارادہ کینسل کر دیا، اور اسی مکان کے اوپر جہاں پر گھر تھا اسی طرح آپ اسی گھر کے اندر رہے۔ تو یہ مسجد کی طرف آنا، زیادہ قدموں کے ساتھ چل کر، اسی طریقے سے ناگواری کے وقت وضو کرنا، مشقت کے وقت وضو کرنا، مسجد کی طرف زیادہ قدموں سے چل کر آنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے گناہوں کو مٹاتے ہیں، خطاؤں کو مٹاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجات بلند کرتے ہیں۔ اور اسی کو حدیث پاک کے اندر رباط سے تعمیر کیا گیا کہ یہ بندہ بڑی سخت حفاظت کرنے والا ہوتا ہے کہ کوئی چیز اندر داخل نہ ہو، انسان کے من کے اندر کوئی بالکل نہ معمولی سی جو خطا ہوتی وہ بھی اندر داخل نہ ہو، انسان کا من کیا ہو، پاک صاف ستھرا رہے۔ اسی کو حدیث پاک کے اندر ایسے شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ رباط سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الطہور شطر الایمان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پاکیزگی آدھا ایمان ہے، نصف ایمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پاکیزگی کو قرار دیا۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما منکم من احد یتوضأ فیبلغ او فیسبغ الوضوء ثم قال اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت له ابواب الجنۃ الثمانیۃ یدخل من ایہا شاء۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ دوسرا کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ وسعت کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے اندر اس حدیث پاک کے اندر مبالغہ ہے، یعنی ہر صورت اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر۔ دیکھیں ایک ہی دروازے سے اس نے داخل ہونا ہے نا، 8 دروازوں سے تو وہ داخل نہیں ہوگا۔ جس طرح دیکھیں نا، ہم کسی کو کہیں نا، یہ اشارہ ہوتا ہے کشادگی، یعنی میرے دل کے اندر تیری کتنی جگہ ہے۔ ہم کہتے ہیں میرے گھر کے سارے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اب اس آنے والے نے تو ایک ہی دروازے کے اندر آنا۔ یہ صرف اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ میرے دل کے اندر تیری کتنی قدر ہے، میں تیری کتنی عزت کرتا ہوں، تیرا کتنا اکرام کرتا ہوں۔ تو یہ اشارہ ہے اس چیز کی طرف، اکرام کی طرف اشارہ ہے، مہمانی کی طرف اشارہ ہے، جنت کے اندر داخلے کی طرف مبالغہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو جنت اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا وضو کریں تو یہ دوسرا کلمہ کوئی بھی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی پڑھا کریں، اور انا انزلنا فی لیلۃ القدر یہ بھی پڑھا کریں۔ بعض علماء سے یہ بھی منقول ہے کہ انگلی شہادت کی آسمان کی طرف کرنی چاہیے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، حدیث پاک کے اندر کوئی اس کا اشارہ نہیں ہے، کر لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ بعض علماء کا معمول ہے، بعض اچھے بلے بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اسی طرح کرتے ہیں، اور بہرحال حدیث پاک کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس دوسرا کلمہ پڑھ لیں، اور انا انزلنا فی لیلۃ القدر یہ بھی پڑھیں۔ امام غزالی صاحب نے اس کی بھی بڑی فضیلت لکھی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندگی باقی رہی تو میں کسی دوسری نشست کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو ضرور سناؤں گا۔ اب اس طرح کرتے ہیں کہ چونکہ بات لمبی ہو گئی ہے، اسی کے ساتھ میں نے اذان کے فضائل بھی بیان کرنے تھے، بہرحال چلو ابھی وقت کافی ہو گیا، بس اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جو باتیں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرما۔ اذان کی فضیلت کے اندر جو گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔